بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ شریف کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ قرآن مجید سے اہل تقوی ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اہل تقوی کی شرائط اور ان کے اوصاف کا ذکر کیا تھا. اب ذکر ہو رہا ہے کہ بندہ متقی بنتا کیسے ہے. تو اس چیز کو بیان کرتے ہوئے آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22 میں ایک تو رب العزت نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا. عبادت اس انتہائی درجے کی تعظیم کا نام ہے جو بندہ اللہ رب العزت کے لیے بجا لاتا ہے اور اس کے ذہن کے اندر یہ عقیدہ اور تصور ہوتا ہے کہ میرا اللہ ہی میرا الہ ہے، وہی مجھے پیدا کرنے والا ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے عبادت کی ہمیں مختلف صورتیں سکھائی ہیں جن میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے وغیرہ وغیرہ. اور دوسرا انہی تجربات میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بھی کروا دیا ہے کہ اگر میں تم سے عبادت کا تقاضا کر رہا ہوں تو میری کرم نوازیاں تمہارے اوپر کیا ہیں، مجھے بھی پہچانو. تو ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو تم، ربکم، اپنے رب کی، الذی، جس نے، خلقکم، تمہیں پیدا کیا، والذین، اور ان لوگوں کو پیدا کیا، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. الذی، وہ رب جس نے، جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشن، بچھونا، والسماء، اور آسمان کو بنایا، بناءً، عمارت، وانزل، اور اتارا، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی، فاخرج به، پھر اس نے نکالے اس پانی کے لیے، من الثمرات، پھلوں میں سے کچھ، رزقاً، کھانے کے لیے، لکم، تمہارے لیے. فلا تجعلوا، پس تم نہ بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، انداداً، مد مقابل، وانتم، حالانکہ تم، تعلمون، جانتے ہو. یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا فرمایا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے جو لوگ تھے انہیں پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بستر بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو عمارت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی نازل کیا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور پھر اس پانی سے تمہارے کھانے کے لیے کچھ پھل پیدا کیے. فلا تجعلوا للہ اندادا، اور تم اللہ کے مد مقابل کسی کو نہ ٹھہراؤ، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے. ایک تو فرمایا کہ عبادت کرو تم اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، وہی تمہارا الہ ہے، وہی تمہارا معبود ہے، اور عبادت کے لائق بھی وہی ذات ہے. جب ہم عبادت کا لفظ بولتے ہیں تو بطور خاص
اس کا جو اطلاق ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت، ذکر، اذکار، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد فی سبیل اللہ اور اللہ تعالیٰ کے دیگر جو حقوق ہیں ان کے اوپر ہوتا ہے۔ لیکن عام طور پہ جو لفظ عبادت ہے اس کا اطلاق ان سارے معاملات، معاشرت کے نظام، معیشت کے نظام، حقوق العباد وغیرہ پر بھی ہو جاتا ہے کہ جنہیں بندہ اللہ رب العزت کا حکم سمجھتے ہوئے بجا لائے اور حسن نیت کے ساتھ دین کے دائرے میں رہ کر جو بندہ کام سر انجام دے، تو عمومی طور پر ان پر بھی عبادت کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ لیکن بطور خاص جب ہم عبادت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد تلاوت، ذکر، اذکار، نماز، زکوٰۃ، حج اور اللہ رب العزت کے متعلقہ حقوق ہوتے ہیں۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ مطلب یہ کہ تم جب عبادت کرو گے تو تم پرہیزگار بن جاؤ گے، صاحب تقوی بن جاؤ گے، اور میری کرم نوازیاں تمہارے شامل حال ہو جائیں گی اور اس قرآن مجید سے تم فائدہ اٹھا سکو گے۔ پھر آگے اللہ رب العزت مزید اپنا تعارف کرواتے ہیں اور انسانوں کو احساس دلاتے ہیں کہ جس رب کی طرف کی عبادت کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے اس رب کی تمہارے اوپر کتنی کرم نوازیاں، اس کی ایک جھلک اللہ تعالیٰ دکھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ سے جعل لکم الارض فراشا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بنا، آسمان کو عمارت بنایا۔ اب زمین ہے تو زمین کے اوپر چلنا ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے، ہمارے رہنے سہنے کے انتظامات اسی زمین کے اوپر ہو گئے ہیں، مکان اسی کے اوپر بنا رہے ہیں، کھیتی باڑی اسی زمین میں ہو رہی ہے، پانی کے انتظامات اسی زمین کے اندر سے ہمارے استعمال کے لیے ہو رہے ہیں، اور ہر طرح کی سہولیات اللہ نے اسی زمین سے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ پھر فرمایا آسمان کو میں نے عمارت بنایا۔ اب جس طرح گھر کی چھت ہوتی ہے اس طرح آسمان ہمارے لیے چھت کا کام کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ وانزل من السماء ماء، تمہارے لیے آسمانوں سے پانی نازل کیا۔ اب ظاہراً تو یہی جو دنیا زمین میں پانی موجود ہے یہی بخارات کی شکل میں اڑ کے آسمانوں کی طرف جاتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت دوبارہ اس کے زمین پہ آنے کے انتظامات فرماتے ہیں، اور پھر پانی کے جو فوائد ہیں جن کا ہماری زندگی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے اس طرف توجہ مبذول کروائی جا رہی ہے۔ پھر فرمایا فاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم، اور اسی پانی سے تمہارے لیے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے۔ اب کون سی ہمارے کھانے کی چیز ہے جو پانی کی محتاج نہیں ہے؟ ہر چیز پانی کی محتاج ہے، پانی سے پیدا ہو رہی ہے، پانی کے میں پک رہی ہے، اور پھر پانی ہماری زندگی کا لازمی جز ہے۔ تو فرمایا یہ میری نعمتیں ہیں تمہارے اوپر، انہیں یاد کرو اور انہیں پیش نظر رکھو تاکہ میری بندگی کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے، اور تمہارا ضمیر تمہیں مجبور کرے کہ جس اللہ کی تمہارے اوپر اتنی کرم نوازیاں ہیں تم اس رب کی بارگاہ میں سر جھکاتے کیوں نہیں، اس رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے، اس رب کی اطاعت و فرما برداری میں کیوں نہیں آتے۔ پھر آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ مطلب کہ جو تم نے بت اللہ کے شریک بنائے ہوئے ہیں، جس طرح کہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ ہمارے بت یہ جو بے جان پتھر کے بنے ہوئے باقی چیزوں کے بنے ہوئے یہ بھی اللہ رب العزت کی طرح ہی معاملات کرتے ہیں اور اللہ کے شریک ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ فائدہ میں تمہیں پہنچاتا ہوں یا بت پہنچاتے ہیں، زندگی میں نے تمہیں دی ہے یا بتوں نے دی ہے، یہ تمہارے آرام اور آسائش کے انتظامات میں نے کیے ہیں یا بتوں نے کیے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب ہر چیز میری طرف سے ہے تو پھر میرے مقابلے میں تم کسی کو شریک نہ بناؤ، کسی کو میرا مد مقابل نہ بناؤ۔ انداز کا مطلب ہوتا ہے مد مقابل۔ وان تم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی یہ سب چیزیں تمہارے سامنے واضح ہیں کہ سارے انتظامات کرنے والا اور ساری کرم نوازیاں کرنے والا اللہ ہے، لیکن اس کے باوجود تم انہیں اللہ کے مقابلے میں لے کے آتے ہو۔ تو فرمایا کچھ خیال کرو، میری بارگاہ میں رجوع کرو، کفر اور شرک سے توبہ کرو، میری فرما برداری میں آؤ اور میری عبادت میں آؤ۔ یہ وہ آیات طیبات ہیں جو ہمیں اللہ رب العزت کی عبادت کا مقصد بھی سمجھاتی ہیں اور ان کے فوائد بھی سمجھاتی ہیں، اور پھر اللہ رب العزت کا اپنے بندوں کے ساتھ کیا تعلق ہے وہ بھی ہمارے سامنے واضح کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔